نمبر 4، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، ایک مسلمان کو ذلیل ہونے سے بچا لے اور اس مسلمان کے پریشانیوں میں اسے کیا ہے، ہمیشہ اس کے حمایت میں کھڑا رہے، اور مسلمان کی موت پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ کوئی کسی مسلمان مر گیا اور اس کی موت پر خوشی کا اظہار کرو گے، اللہ آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد کر کے رکھے گا۔ مسلمان کی موت پر افسوس کیجئے، انا للہ پڑھیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اگر وہ توحید پرست ہے تو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمبر 5، اذان دینے والے مؤذنین کی قیامت کے دن بڑی عزت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی حدیث میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن جو دنیا میں لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے پکارا کرتا تھا، ان کی گردنیں سب سے لمبی، سب سے اونچی اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے گا۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں دنیا میں جب بھی مؤذن اذان دینے کے لیے پکارتا ہے، اس کی آواز کو جتنے انسان و جنات سنیں گے، جن جن لوگوں کے کانوں پر اس کی آواز جائے گی، اللہ کے پاس وہ تمام لوگ گواہ دینے والے بن جائیں گے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، ان سے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، اور یہ بخاری کا واقعہ ہے، بخاری کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن ہمیشہ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اے بچے، میں دیکھتا ہوں تم جنگل میں بکریاں چرانے کا کام بڑے شوق سے کرتے ہو اور ہمیشہ جنگل میں رہتے ہو۔ یہ یاد رکھنا، جب بھی جنگل میں جاؤ، نماز کا ٹائم ہو جائے تو ڈائریکٹ نماز کے لیے مت کھڑے ہونا، بلکہ جنگل میں کھڑے ہو کر اذان دے کر نماز پڑھنا، کیونکہ وہاں اس جنگل میں کوئی سننے والا نہیں، یا تو درخت ہیں، یا تو پیڑ پودے ہیں، یا پتھر ہیں، یا مٹی ہے، بس یہی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو بھی جہاں کھڑے ہو کر اذان دے گا، اس کی اذان کو جنات سنیں گے، انسان سنیں گے، دنیا کی جو جو چیزیں اس کی اذان کی آواز سنیں گے، وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ دینے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، اذان دینے والا جیسے ہی اذان دے گا 60 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اذان دینے والے کے اذان کے فوراً بعد 60 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ 30 حسنہ، اذان دینے کے بعد اقامت دینے والے کے حق میں 30 نیکیاں جمع کر دی جاتی ہیں، 30 نیکیاں اقامت دینے والے کو اور 60 نیکیاں اذان دینے والے، جتنے اذانیں دے گا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص 12 سال تک کسی مسجد میں اذان دے، ایک ہی مسجد ضروری نہیں ہے، 4 سال اس مسجد میں دیا، 2 سال اس مسجد میں دیا، 3 سال اس مسجد میں دیا، 12 سال مؤذن بن کر اذان دیتا رہا، نماز کی پابندی کرتا رہا، اور توحید پر اس کی زندگی کٹتی رہی، توحید پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کے 12 سال اذان دینے کی اجرت میں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ من اذن السنۃ عشرۃ سنۃ، جو آدمی 12 سال اذان دے گا وجبت لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح وضو کرنے والے، نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑی عزت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب ہم اپنے بیوی بچوں میں اپنے گھروں میں پائے جاتے ہیں، آپ ہمارے نگاہوں سے دور ہو جاتے ہو، ہمارے دل میں آپ کی محبت کم ہونے جیسا محسوس ہوتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے فوراً دوڑے چلے آتے ہیں، جیسا ہی آپ کا نورانی چہرہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے دلوں میں آپ کی چاہت و محبت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں
آپ کو دیکھنا ہے تو جلدی جلدی دوڑ کو آپ کو دیکھ لیتی، لیکن قیامت کے میدان میں پتہ نہیں آپ کہاں رہیں گے، ہمیں کہاں رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں ملیں گے ہم کو؟ کیا جیسے دنیا میں آپ کو دیکھنے کے لیے دوڑے دوڑے آ کر بآسانی ہم دیکھ رہے ہیں، میدان محشر میں ہم صحابہ کے لیے ایسا ممکن ہے؟ اتنے سارے لوگوں میں آپ ہم کو پہچانو گے کیسے، اور ہم آپ کو دیکھ پائیں گے کیسے؟ تو نبی علیہ السلام بڑی آسان مثال دے کر اپنی امت کو جواب دیتے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی گائیوں کو چراتا ہے اور اس کے پاس سووں کے نہیں کئی تعداد میں گائے ہیں، سارے گائے کالے ہیں، سارے گائے کالے ہیں، اور ان تمام گائیوں میں ایک گائے سفید گائے ہے۔ کیا وہ ان تمام کالے گائیوں کے بھیڑ میں اس سفید اپنی گائے کو نہیں پہچانے گا؟ اور تو بہت آسانی سے پہچان لے گا۔ تو نبی نے کہا جتنی آسانی سے کالے گائیوں کے بھیڑ میں سفید گائے نظر آتی ہے، جتنی آسانی سے وہ گائے چرانے والا اپنی گائے کو پہچان لے گا، اس سے کہیں زیادہ تمام دنیا کے انسانوں میں اپنی امت کو پہچانوں گا، میری امت کو میں اتنی آسانی سے پہچانوں گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ پہچانیں گے کیسے؟ سب انسان ہیں، سب کا سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی۔ اے اللہ کے نبی، آپ پہچانو گے کیسے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میری امت کے لوگ نماز کی پابندی کرنے کے لیے جب جب وضو کریں گے، وضو کرنے کے لیے جہاں جہاں تک وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، کلائی تک اپنے چہرے دھوئیں گے، اپنے پیر دھوئیں گے، اللہ کی قسم قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاندوں کی طرح اللہ چمکا کر رکھے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب نماز پڑھے، جتنے امتی آئے سب نماز پڑھے، جتنے امتی گزرے سب نے وضو کر کے نماز پڑھا، لیکن اعضائے وضو چمکنے کی فضیلت صرف اور صرف اللہ امت محمدیہ کو عطا کرے گا، دیگر امتوں کو عطا نہیں کرے گا۔ یہ تمہارے اعضائے وضو دیکھ کر میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اور یہ بھی تمہارا سوال ہے کہ دنیا میں آپ کو دیکھنا ہے تو ہم بھاگ کر آ جائیں گے، آپ کو آرام سے دیکھ پائیں گے، میدان محشر میں پتہ نہیں ہم کہاں رہیں گے، آپ کہاں، بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ، بڑے بڑے رسولوں کے ساتھ آپ کا پتہ نہیں کہاں مقام ہوگا، ہم کہاں کھڑے رہیں گے، ہم آپ کو دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں۔ فکر مت کرنا، میں حوض کوثر پر آپ کا انتظار کروں گا، حوض کوثر پر میری امت کا میں ملاقات کروں گا۔ میری امت کو پہچاننے کی 2 علامتیں اللہ نے مجھے دیا ہے، ایک ان کے چہرے مبارک، ان کی داڑیاں، اور دوسرا یہ اعضائے وضو۔ اے ابو قحافہ، اے ابو بکر کے باپ، نبی علیہ السلام ان کی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں نور کی طرح چمکے گی یہ داڑھی تمہاری قیامت کے دن۔ اب جو لوگ داڑیاں رکھنا پسند نہیں کرتے، داڑیاں منڈانا پسند کرتے ہیں، بتاؤ قیامت کے دن کیا خاک چمکے گا آپ کے چہرے پر؟ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے دنیا کے ہر امت نے، ہر نبی نے داڑیاں رکھی ہیں، ہر امتیوں نے داڑیاں رکھا ہے، لیکن چمکنے کی صفت صرف امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے خاص کر رکھا ہے۔ جو فضیلت اللہ دے رہا ہے اس فضیلت کو ہم ہفتے میں 2 بار 3 بار تراش کر گندی نالیوں میں گٹر میں بہا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا چہرے لے کر جاؤ گے؟ ارے نبی پہچانیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا داڑھی منڈانے والے یہود و نصرانیوں کے ساتھ جگائے جائیں گے، کیونکہ ان کا عمل ہے داڑھی منڈانا، اور داڑھی رکھنے والے صحابہ، انبیاء ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو داڑھی رکھ کر توحید پر چلیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اعضائے وضو قیامت کے دن بڑی عزتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا، حوض کوثر کا پانی بھی عطا کرے گا اللہ، اور نبی کی شفاعت کبریٰ بھی اللہ عطا کرے گا۔ اللہ ہم کو نمازوں کی پابندی اور اپنے چہروں کو سجانے کی، اپنے داڑھیوں کو بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب اس کے بعد نمبر 7 قیامت کے میدان میں، نمبر 8 مجاہد جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو کٹا دیا، رب کے راہ میں اپنی جان مال لٹا دیا، ایسے شخص کو میدان محشر میں لایا جائے۔
جب اس کی خبر کھلے گی، یہ میدان محشر میں اپنی خبر سے جب اٹھے گا تو اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، جیسے اس نے میدان جنگ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے جسموں پر زخمیں لگایا اور جسموں سے خون جاری رہا۔ اور یہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ بغیر غسل کے اور ان کو کیا ہے دفن کیا جائے۔ جس طرح وہ اپنے خونی بدن لے کر قبر کے اندر دفن ہوئے تھے شہداء، میدان محشر میں یہ شہید حضرات جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے، ان کے بدن سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ میرا مالک اللہ رب العزت، اللہ ان سے سوال کرے گا، بتا میرے بندے یہ تیرے جسم کا خون کیسا؟ جبکہ اللہ کو بہتر سے بہتر معلوم ہے کہ وہ خون کیسا ہے۔ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا، میرے اللہ جو جوانی تو مجھے دیا تھا، اس جوانی کو تیرے راہ میں قربان کرتے ہوئے میں گردن کٹا کر آ گیا، تیرے دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو میدان میں گیا تھا، یہ تیر کے، تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے، زخموں کے، اے اللہ یہ خون ہے جہاں سے میرے زخم سے نکلنے والا خون، تیرے دین کے لیے میرے جان کو میں قربان کر کر آیا۔ اللہ رب العزت اسے شہداء کا مقام جنت میں بڑے اعلیٰ مرتبے کے ساتھ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نمبر 9 اخلاق حسنہ رکھنے والے، گڈ کیریکٹر والے، اچھے اخلاق والے، جو دنیا میں بہترین کردار اپناتے ہیں اور اچھے کردار کے ساتھ جیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کہتے ہیں ان من احبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، رواہ الجامع الترمذی ابواب البر والصلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے جو بہترین اخلاق والے ہوں گے، اللہ مجھے مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دیے عرش الہی کے دائیں جانب کھڑا کرے گا، اور میرے قریب، میرے مقام محمود کے قریب، مجھ سے قریب میری امت کے وہی لوگوں کو کھڑا کرے گا جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے مقام محمود سے آپ کے قریب کھڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری امت کے وہ لوگ جن کے اخلاق بدترین ہوں گے، وہ میری امت کے سب سے کنارے لوگوں میں اللہ ان کو کھڑا کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں سب سے دور کھڑنے کا نقصان کیا؟ آپ سے قریب کھڑنے کا فائدہ کیا؟ نبی نے کہا جو قریب کھڑیں گے اللہ ان کو میری شفاعت عطا کرے گا، جو دور کھڑیں گے میری شفاعت سے محروم کر دے گا۔ بد اخلاق والے، برے کیریکٹر والوں کو شفاعت کبریٰ حوض کوثر سے محروم، اور جو اللہ کے نبی کے قریب کھڑیں گے اچھے اخلاق والے، ان کو شفاعت کبریٰ بھی ملے گی نبی کی اللہ کے توفیق سے، اور حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا اللہ کے رحم و کرم سے۔ اچھے اخلاق کسے بولتے؟ کہ کسی ریڈی میڈ دکان میں ملتا، پیسوں سے جا کر خرید لیں۔ گڈ کیریکٹر کہاں آتے ہیں؟ ہمارے روزمرہ کے ایکٹیویٹی میں آتے ہیں، ہمارے اعمال میں آتے ہیں۔ انسان گڈ کیریکٹر بنتا ہے اپنے حرکات و سکنات کی وجہ سے۔ جس کی زبان میٹھی ہے، جس کا دل موم جیسا ہے، وہی ہے گڈ کیریکٹر والا۔ جس کا سینہ سخت ہے، جس کی زبان کڑوی ہے، وہ کبھی گڈ کیریکٹر والا نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔ بدتمیزی کے کلام نکالنے والا اور ہمیشہ سینہ سخت رکھ کر ایک دوسروں کے لیے بددعائیں کر کے لان تان کر اچھے اخلاق کا مالک نہیں بن سکتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ التقوی اللہ وحسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ کی ترازو میں تولے جانے والوں میں سب سے بھاری چیزیں 2 چیزیں رہیں گی، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا اچھے اخلاق۔ یہی 2 چیزیں سب سے زیادہ ترازو میں تولے جانے میں بھاری رہیں گے۔ اور نمبر 10، جو آدمی کسی مصیبت زدہ انسان کو یا کسی پریشان حال کو مہلتیں عطا کرے گا، عرش الہی کے سائے میں اللہ اسے سایہ نصیب کرے گا۔ کسی تنگ دست کو، قرضہ لینے والے کو مہلتیں دے رہا ہے، اسے کیا ہے تنگ دست کو سہولتیں دے رہا ہے، عرش الہی کا سایہ اللہ عطا کرے گا۔ اور نمبر 11، عاجزی کا لباس پہننے والا۔ اللہ نے اتنی دولت دے رکھا ہے بیچارے کو، ماشاءاللہ بڑا کروڑ پتی ہے، بڑا ارب پتی ہے،
لیکن عاجزی کا لباس پہننے والا، غرور نہیں کرنے والا، گھمنڈی نہیں کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا، عاجزانہ لباس اختیار کرنے والا۔ من ترک اللباس تواضعا للہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تواضع کا لباس اختیار کرے گا، وہ قیامت کے دن اسے میدان محشر میں سارے مخلوق کے سامنے بلائے گا، اور حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسہ، اللہ تعالیٰ اسے اللہ جنت کا لباس پہنائے گا قیامت کے میدان میں۔ اہل ایمان کے لباس میں سے جو لباس تو پسند کرنا چاہے میرے بندے، میں تجھے عزتوں کا لباس پہناؤں گا۔ تواضع، عاجزانہ، انکساری اپنانے والے کو اللہ بڑی عزتیں، اور ہوتا بھی یہ ہے بعض لوگ عہدے میں بڑے، پیسوں میں بڑے، طاقت میں بڑے تو غرور آ جاتا ہے، زبان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اور لوگوں کو حقیر جتا کر بات کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بندے عاجزی اختیار کر، عاجزی اختیار کر، اور اپنے سے سامنے والے کو ریسپیکٹ دے کر، عزت دے کر ان کو بات کر، ان کا دل مت توڑا کر۔ جو انسان دوسروں کو رحم کرے گا، عاجزانہ اختیار کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بلند کر دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے، غلطی ہو گئی معافی مانگ لیجئے، میں اتنا بڑا عہدے والا، اتنا بڑا آدمی ہو کو یہ چھوٹے آدمی کے پاس ہمیں کیا رہے معافی مانگنا، ہمیں کہیں گرے جھکنا، یہ آدمی میرے سے عمر میں چھوٹا، پیسے میں چھوٹا، عہدے میں چھوٹا، میں کہیں جھکنا اس کے سامنے۔ عاجزی اختیار کیجئے، معاف کیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ ارے آپ کے معافی مانگنے سے اللہ آپ کی دنیا میں بھی شان بڑھائے گا، آخرت میں بھی عزتیں بڑھائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایسا شخص جسے کسی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی، یا ایسی عورت جسے کسی خوبصورت مرد نے زنا کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ گھٹیا کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، جبکہ یہ جوان ہے، جا سکتا ہے، ہوٹلوں میں عیاشی کر سکتا ہے، لیکن اس کی جوانی کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی عزتیں۔ زندہ مثال یوسف علیہ السلام کی ہے۔ یوسف علیہ السلام ملکہ مصر کے زنا سے بچے، اللہ سے دعا کرے اللہ اس گناہ کے میں پڑنے سے بہتر میں سمجھوں گا مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ قید میں ڈالے تو کیا ذلیل ہو گئے؟ ارے پھر عزیز مصر اللہ ان کو بنا دیا، مصر کا اللہ تعالیٰ ان کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ کتنی بڑی عزتیں اللہ عطا کیا۔ زنا سے بچو گے، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اور اسی طرح جو آدمی پرندوں پر شفقت کرتا ہے، جانوروں پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ زندہ مثال بخاری کا وہ واقعہ جس میں زندگی بھر زنا کرنے والی ایک زانیہ عورت ایک کنویں پر پانی پیتی ہے، باہر آ کر دیکھتی ہے کتا پیاس سے زبان باہر نکالے ہانپتے کھڑا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے جو ہاتھ جو پیر اللہ مجھے دیا، کنویں میں اتر بھی سکتی ہوں، پانی پی بھی سکتی ہوں، پھر پتھروں کے سہارے چڑھ کر باہر آ بھی سکتی ہوں، لیکن اس کتے میں اتنی حیثیت نہیں کہ اگر یہ چھلانگ لگا کر کود بھی جائے تو یہ باہر نہیں آ پائے گا۔ اسے بھی پیاس لگی ہے، اس کے دل میں رحم آیا، اس نے پانی لا کر پلایا، ایک کتے پر اس نے رحم کھایا۔ اللہ اس کی موت دے کر اس کی اسی ادا کو قبول کر کے زندگی بھر کے زنا جیسے کبیرہ گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من رحم، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ہے، جو شخص کسی پرندے پر رحم کھائے، چاہے کسی جانور یا پرندے کے ذبح کے موقع پر کیوں نہ ہو، رحم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمتیں برسائے گا، اس کو رحم کرے گا جب اس کو اللہ کی رحمت کی اشد ضرورت رہے گی۔ اللہ اس پر رحمتیں نازل کرے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ کہ نبی نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر تو کسی بکری پر بھی رحم کھا لے، اللہ تجھے اس کے بدلے میں کیا ہے رحم کر کے جنت عطا کرے گا۔ جانوروں پر رحم کھانا چاہیے۔ ہم میں کہ اکثر لوگ بلا وجہ کتوں کو پتھر لے کر مارتے ہیں، کیوں؟
کہ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ ایک جانور کیا سامنے آ گیا خنزیر، لے پتھر لے کر اسے مارتے ہیں، نہ وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے، نہ آپ کے آنگن میں آ رہا ہے، نہ آپ کے کپڑوں کو گندا کر رہا ہے، نہ آپ کی کوئی چیز وہ کھا کر کیا ہے وہ چرا رہا ہے، وہ اپنے راستے جا رہا ہے، بلا وجہ اسے غلیل میں پتھر لے کر مارتے ہیں، یا اپنی کیا بولتے ہیں اس کو اپنی شوٹنگ سیکھنے کے لیے، اپنا نشانہ برابر کرنے کے لیے کسی پرندے کو شکار بنا کر گولی سے اڑا دیے، کوے کو مار رہے ہیں جبکہ کوا حلال ہے ہی نہیں، کھایا نہیں جا سکتا، صرف اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے آپ کسی کوے کو مار رہے ہیں، کسی چیل کو مار رہے ہیں، کسی طوطے کو مار رہے ہیں، وہ حلال جانور نہیں ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا، صرف اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے جانوروں کو نشان بناتے ہیں، اور بلا وجہ کسی کتے کو، گدھے کو، خنزیر کو بلا وجہ مارتے ہیں، ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یاد رکھنا۔ ارے جانوروں پر رحم کرنے والوں کو اللہ رحم کر دیتا ہے۔ ایک عورت نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عورت کے بارے میں شکایت کی گئی، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، اسے آزاد نہیں چھوڑا، اگر وہ چھوڑتی تو کوئی کیڑے پتنگے یا چوہا وغیرہ جو وہ کھا سکتی تھی، وہ چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتی تھی بلی، لیکن اسے آزاد نہیں کیا، بھوکا پیاسا تڑپا کر اسے باندھے رکھا، وہ بھوک پیاس سے تڑپ کر مر گئی، حالانکہ وہ نماز پڑھتی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، نبی کا فرمان ہے، بخاری کا واقعہ ہے، نبی نے کہا اس کی نماز، اس کی تلاوت، اس کا روزہ اسے جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتے۔ ایک بلی کی جان لینے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ آپ پرندوں کو نشانہ بناؤ گے، جانوروں کو گولی سے مارو گے، بلا وجہ پتھروں سے مارو گے تو کیا جنت میں جاؤ گے؟ عزتیں پانا چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کھایا کرو۔ ہاں، سانپ کو مارنے کی اجازت، بچھو کو مارنے کی اجازت، زہریلے چیز اگر وہ تمہارے گھروں میں آ جائے، نماز توڑ کر ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ جنگل میں ہیں تو بلا وجہ تلاش کر کے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار پر احسان کرنے میں آپ کے لیے اجر ہے۔ نمبر 15، کسی مسلمان کی عزت کی دفاع کرنے میں بہت بڑا اجر ہے۔ مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرنا، کسی کا ٹھٹا مذاق اڑایا جا رہا تو آپ اس کا ڈیفنس کرنا، آپ اس کو کیا ہے دفاع کرنا۔ میرے بھائی، میں کسی کی غیبت برداشت نہیں کرتا، میرے سامنے کسی کی برائی مت کیجیے، میں کسی کی برائی سننا پسند نہیں کرتا، آپ اسے روک دیجئے، اس کی برائی سے اسے دروازہ بند کر دیجئے، اور اس مسلمان کی دفاع میں، اس کی عزت بچانے میں 2 جملے بول دیجئے کہ نہیں بھائی، میں اسے ویسا نہیں سمجھتا، برائے مہربانی فلاں آدمی کے بارے میں ایسے بری باتیں مت بولیے، آپ وہ ایسے نہیں ہیں، وہ اچھے ہیں، آپ اس کی عزت بچائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائے گا، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جہنم سے اس کے چہرے کو بچا لے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث، جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو یعنی اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اور نمبر 16، جو کوئی مسلمان پریشان ہے اسے تسلی دینے جیسے نیک مشورے دیا، حالانکہ آپ پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے اس کی، آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اس کی ہیلپ کرنے، صرف آپ نے اچھے مشورے دیا، اس کے دل کو تسلی آپ نے دیا، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من عزا، مسلمان بھائی کے مصیبتوں میں اسے تعزیت کرتے وقت اسے تسلی دے دے، یحبر بہا، یحبر بہا کا مطلب ہے کہ آپ اسے تسلی دیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں بہت بڑا اجر عطا کرے گا اور اس کے دل کو سکون عطا کرے گا۔ ایک بھائی کینسر آ گئے، غلط اسپتالوں میں جا کر علاجاں کرا رہا، آپ اسے اچھا مشورہ دیے کہ بھائی کینسر کے ہاسپٹل وہاں ہے، آپ جائیے، فلاں کا نمبر لیجئے، فلاں سے کانٹیکٹ کیجئے، فلاں جا کر ملیے، اس طرح اپنے فائل جمع کیجئے، اور گورنمنٹ سے یہ سہولت آپ کو ہے، آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ مل کر آپ کو فری آپریشن کیا جائے گا۔ آپ نے اسے مشورہ دیا، تسلی دی، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عزتیں عطا کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح
ماہر قرآن جو قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا کی کوشش کرتے ہیں، اچھی قرات میں پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں بڑی عزتیں عطا کرے گا۔ نبی کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع الصف، میں اچھی آواز میں قرآن پڑھے گا، قیامت کے دن عزت دار فرشتوں کے صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، عزت دار باوقار بزرگ فرشتوں کے صفوں میں اللہ اسے کھڑا کرے گا۔ اور جو قرآن اٹک اٹک کر لٹک لٹک کر پڑھے گا، اللہ ہر حرف کے بدلے قرآن پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اصول بنایا ہے، اٹک اٹک کر ہجے کر کر کے پڑھنے والے کو 20 نیکی عطا کریں گے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، حالانکہ اسے ہاف نیکی دینا چاہیے کیونکہ وہ اچھا نہیں پڑھ پا رہا ہے، ادھورا پڑھ رہا ہے، تو جو اچھا پڑھے گا اسے 10 نیکیاں، جو آدھا آدھا پڑھے گا اسے 5 نیکیاں، لیکن رب کی رحمت دگنا ہے، حالانکہ اسے نہیں آ رہا، پڑھنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ پڑھنے کی جستجو میں اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، 20 نیکیاں اللہ عطا کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کہتے ہیں حافظ قرآن جو بچے ماں باپ بنائیں گے، ان کے ماں باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھا کر ہیرے موتیوں کا تاج ان بچوں کے ہاتھوں سے اللہ ان کے والدین کے سر کو پہنانے لگائے گا۔ یہ بہت بڑی عزت ہوگی، بہت بڑی عزت ہوگی۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں قابل مبارکباد ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن نہیں بنے ہیں، دوسرے یتیم بچوں کے حافظ قرآن بننے میں کفالت لے کر پیسہ خرچ کر کر ان کو حافظان بنائیے، اللہ وہ نیکی آپ کو عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح اچھے تاجر، امانت داری سے تجارت کرنے والے، التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ سچائی سے تجارت کرنے والے، حلال طریقے سے کمانے والے، ایمانداری سے کمانے والے، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ان کو جگائے گا، ایسے معزز لوگوں کے ساتھ ان کو کھڑا کرے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، یہ 18 نیکیاں تھے جو قیامت میں دنیا میں عزتیں کما کر دے سکتے تھے، اور عزتیں کما کر دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی عزتیں، نبی کے فرامین صحیح احادیث کی شکل میں، لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک موجود نہیں، بے شک بلا شک و شبہ ایسے نیک اعمال کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزتیں اور آخرت میں بھی عزتوں کی سربلندیاں اللہ عطا کرائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندگی باقی رکھا ہے، اللہ ہم کو نیک اعمال کرنے، ان نیکیوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کے عزت پانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے گناہوں سے، بدکاریوں سے، برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے ہر گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں آخرت میں ذلیل کرنے والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو ہمارے پورے خاندان پریوار کے ساتھ جنت کے جنت الفردوس میں رب کی رحمت و عظمت سے اللہ ہمیں جنت کا وہ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔